کون؟ حضرت سعد، ان کو حضور نے سید الانصار فرمایا ایک بات۔ دوسرا، آقا فرماتے سعد کے انتقال پہ عرش جھوما، یعنی کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں، ایک تو صحابی، جس کو صحابی کہہ دیا مطلب اب نبیوں کے بعد سب سے بڑی بزرگی جس کو ملی وہ کون؟ اور صحابہ میں بھی کون؟ سید الانصار حضرت سعد، جس کے وصال پر عرش جھوم رہا ہے۔ مومن کی موت پہ عرش خوش ہوتا ہے، میرے امام اسی لیے تو کہتے ہیں عرش پر دھومے مچے، وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے، وہ طیب و طاہر گیا، اور واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہی کہ وہ فاجر گیا۔ سید الانصار، جس کی موت پہ عرش جھوما، اور آقا فرماتے سعد کی موت کے وقت 70,000 فرشتے زمین پہ نازل ہوئے۔ ٹھیک بات اتنی سمجھ لیں۔ اب ان کے جنازے میں اللہ کے رسول خود تھے، ان کے جنازے میں اللہ کے رسول خود تشریف لے گئے، جس کے جنازے میں حضور جائیں کیا شان ہے؟ ان کو دفن کیا گیا، قبر میں رکھ دیا گیا۔ ٹھیک، جب قبر میں رکھا گیا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور ان کی قبر پر کھڑے ہو گئے، تھوڑا غور کریں، تھوڑا دھیان کریں، کوئی تقریر نہیں ہے، کوئی خطاب نہیں، صرف کسی کے دل کے درد، کسی کے دل کی آواز، اپنا بھلا چاہیے۔ دنیا میں کھلے کود کے لیے نہیں ہے، دنیا میں زنا شراب کے لیے نہیں ہے، دنیا میں ناچ گانوں کے لیے نہیں ہے، دنیا میں ڈی جے بجانے اچھل کود کرنے نہیں آئے، دنیا میں سود کے دھندے کرنے نہیں آئے، دنیا میں حرام کھانے نہیں آئے، دنیا میں عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالنے نہیں آئے، دنیا سب نہیں ہے، آخرت سب کچھ ہے۔ ایسی ہستی سید الانصار، جس کے وصال پہ عرش جھومے، 70,000 فرشتے زمین پہ آئے۔ فرشتوں کا زمین پہ آنے سے بڑی فضیلت ان کی یہ ہے کہ ان کے جنازے میں خود حضور تشریف لے گئے، ان کی قبر پر حضور کھڑے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے چہرے پر ہم نے دیکھا کہ آثار نظر آئے، حضور کا چہرہ بدل گیا، حضور کے چہرے پر تبدیلی کے آثار نظر آئے، تبدیلی کے آثار، حضور کے چہرے پہ تبدیلی کے آثار نظر آئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم گھبرا گئے، حضور کے چہرے پہ تبدیلی کے آثار۔ پھر حضور نے کہا اللہ اکبر، حضور علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ حضور تکبیر پڑھ رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، اللہ کی حمد کر رہے ہیں۔ پھر کچھ دیر گزری، حضور علیہ السلام کے چہرے پہ خوشی کے آثار۔ صحابہ کرام نے عرض کی آقا یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، سعد کی قبر پر جب آپ کھڑے ہوئے تو آپ کے چہرے پر آثار ظاہر ہوئے، کچھ غم کے آثار، چہرے مبارک متغیر ہو گیا، تبدیل ہو گیا۔ حضور کیا ہوا تھا؟ حضور آقا فرماتے ہیں جب سعد کو اس کی قبر میں رکھا گیا، اب حضور دیکھو کیسی ان کی منقبت بیان، فرمایا تمہارے اس نیک بھائی پر، یعنی وہ بدر نہیں جس کو حضور نے کہے، یہ جلسے کا ناظرین کسی کو نیک نہیں کہہ رہا ہے، سید العالمین زبان ماں اوہا سے جس کو نیک کہیں، فرمایا تمہارے اس نیک بھائی پر اس کی قبر تنگ ہو گئی۔ کس کی بات؟ صحابی رسول جس کو اللہ کے رسول نہیں، سید الانصار کا لقب رکھا ہے، جس کے جنازے میں 70,000 فرشتے زمین پر اترے۔ آقا فرمانے تمہارے اس بھائی پر قبر تنگ ہو گئی، اس کی قبر نے اس کو دبانا شروع کیا، تب میرے چہرے پر تبدیلی کے آثار دیکھے، میں نے تکبیر پڑھی، تسبیح پڑھی، تحمید کی تو اللہ نے اس کی قبر کو کشادہ کر دیا، ان کا مسئلہ تو حل ہو گیا۔ حضور نے تکبیر پڑھی، ان کی قبر کشادہ ہو گئی۔ فرمایا گیا اگر قبر کے دبانے سے کوئی بچ سکتا تھا تو وہ جناب سعد تھے، لیکن قبر میں ان کو
اور جو اب غور کریں، یہ جو ہمیں گھمنڈ ہے نا، گھمنڈ کہ فجر کے وقت ناپاک بستر میں پڑے رہتے ہو جنابت کی حالت میں، اور پھر گھمنڈ ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے. ذرا تھوڑی دیر سوچو نا صحیح، غور تو کرو. حضرت سعد کو ان کی قبر کس چیز کا نام؟ دیکھیے شاعری کی دنیا الگ ہے، حدیث کی دنیا الگ ہے. کیا یہ حدیث میں نہیں ہے؟ پوچھ بھی لوگوں سے، یہ اللہ والوں سے پوچھو جو پڑھتے پڑھاتے ہیں، درس تدریس سے جن کا تعلق ہے، جو سیاہ سکہ لے کے بیٹھے پوچھو حضرت صاحب کو قبر شریف میں دبایا اور حضور نے تقریر، اور وہ قبر کے دبانے کو دیکھ کر حضور کے چہرے پہ غم کے اثرات. اب آپ سوچئے جب صحابی کو قبر اس طرح سے دبا سکتی ہے، اور حضور علیہ السلام نے جو دیکھا منظر، تو امین القادری کی کیا، آپ کی کیا حیثیت؟ وہ بے نمازی نہیں تھے، صاحب نمازی تھے، اور وہ بھی کیسا امام ملا تھا ان کو. کوئی جامع مسجد کے امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، کوئی سید کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، کوئی عالم کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، کوئی ولی کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، کسی نے مفتی اعظم محدث اعظم کے پیچھے نماز پڑھی ہے. سعد اس مقدر والی ہستی کا نام ہے جس نے نبیوں کے امام کی ابتدا میں نمازیں پڑھی. سعد ایسے نمازی تھے، سعد ایسے نمازی، حضور ان کو نیک ہونے کا تمغہ دیا، لیکن قبر میں ان کو دبایا. حضور نے تسبیح پڑھی اور اللہ نے ان کی قبر پوچھا. کبھی خیال نہیں آتا رات کے وقت زنا کا منظر دیکھتے ہوئے جب صحابی کو قبر انور اس طریقے سے اپنی آغوش میں دبا رہی ہے تو ہمیں کس طرح دبائے گی، اور ہمیں کس طرح دبائے گی اس کو سنو. وہ تو صحابی تھے. نیک لوگوں کو قبر ایسے دباتی ہے جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو اپنے سینے سے لے کے دباتی ہے. ماں کیسے دباتی ہے ویسے قبر. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بطور سزا دبایا یہ کیا، میری بات کا غلط مفہوم مت لے. کچھ لوگ کلوں پہ کاٹ کے اس کے غلط مطلب نکالتے ہیں، ان کا حساب تو اللہ کی عدالت میں ہوگا. لیکن میں آپ کی نصیحت کے لیے بات کہہ رہا ہوں، نیک لوگوں کو قبر کیسے دباتی ہے؟ جیسے ماں اپنے بچے کو سینے سے محبت میں چمٹاتی ہے، لیکن دباتی ضرور ہے قبر. اور میرے آقا فرماتے ہیں جب بے نمازی کو قبر میں رکھا جائے، جس نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے وقت کی نماز، آج میلاد کے جلسے میں طے کر کے اٹھنا، سردی ہو گرمی ہو بارش ہو آندھی ہو طوفان ہو شادی ہو موت ہو میت ہو کچھ ہو، نماز. اگر مسلمان ہو تو کبھی نماز نہ. بہت بڑا نقصان اٹھاؤ گے مرنے کے بعد. بہت بے وفا ہے دنیا، بہت غدار ہے. جن کے لیے رات رات بھر بیٹھتے ہو نا لوگ، جنازے میں نہیں آتے. جنازے میں کووڈ میں ہم نے دیکھا، بہت چھوٹی سی عمر میں اللہ نے بہت کچھ دکھایا ہم کو. کووڈ میں دیکھا باپ کے جنازے میں بیٹے شریک نہیں. کیوں؟ باپ کو کووڈ تھا، بیٹوں نے کندھا نہیں دیا کہ ہمیں کووڈ نہ ہو جائے. جس باپ کے 4 بیٹے 8 بیٹے، میرے اپنے مالی گاؤں میں میرے شہر میں پوتے بھی جنازے میں نہیں، بیٹے بھی چلے. میرے ایک دوست ہمارے سنی دعوت اسلامی کے مبلغین نے کووڈ والوں کو غسل تک دی، کووڈ والوں کو بھی غسل دی. اب جن کے یقین پختہ تھے، اس دوست نے مجھے بتایا کہ ایک بڑے میاں کا انتقال ہوا، وہ کووڈ میں نہیں مرے تھے، لیکن بہرحال افواہ پھیل گئی تھی کہ کووڈ میں. اس وقت تو جو جیسے مرا لوگوں نے کہا کووڈ میں مر گئے. غسل اکیلے دے رہے تھے، بڑے بیٹے کو بلایا تھوڑا پانی ڈال دو، نہیں مولانا آپ کرو نا سر. یعنی باپ کے میت پر بیٹا پانی ڈالنے آگے نہیں بڑھا. کس دنیا سے دل لگا رہے میرے بھائی؟ اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کو چھوڑ کے ان سے دل لگا رہے. بیٹا کہے مجھے گاڑی چاہیے، آپ لا دے. بیٹا کہے مجھے موبائل چاہیے، لا دے. بیٹا کہے مجھے یہ چاہیے، لا دیتے. اللہ فرما رہا ہے مجھے یہ چاہیے، کر رہے. اللہ کے حکم پہ عمل کر رہے ہو. سب کی فرمائش کا خیال ہے، خدا کے حکم کا خیال ہے. یہ بے وفا دنیا ہے، اور یہ دنیا ختم ہوگی. 10 سال جیو، 20 سال جیو، 50 سال جیو، 70 سال جیو، مر جاؤ گے ایک دن. بہت دن نہیں جیو گے، 100 سال جیو، 150 سال جیو. ایک دن موت ہے، آخر موت ہے موت. اور ایک دن قبر میں جانا. چودھری ہو، پردھان ہو، ٹیچر ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پیر ہو، فقیر ہو، سیٹ ہو، عالم ہو، سیاد ہو، کچھ
भी हो एक दिन मौत। कुरान कहता है ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। अगर तुम मजबूत किलों में जाकर छुप जाओगे मौत तुम्हें वहां भी आकर लगेगी। मजबूत किलों में भी तुम्हें मौत से हिफाजत नहीं है। जब मौत का वक्त आ जाए मजबूत किलों में भी तुम्हें मौत आकर के रहेगी। अल्लाह से बेवफाई करने वालों, अल्लाह से गद्दारी करने वालों, रोजी खो दे, रिश्त खो दे, जिंदगी खो दे, मकान खो दे, बीवी बच्चे खो दे, सेहत खो दे, तंदुरुस्ती खो दे, सारी नेमत खो दे, उसके एवज में उसने मांगा क्या है? क्या मांगा है? कुछ नहीं, सिर्फ ये कि तुम उसकी इबादत करो। वो भी उसका कोई फायदा नहीं। अगर सारी दुनिया नमाजी बन जाए अल्लाह का कोई फायदा नहीं। सारी दुनिया पापी बन जाए अल्लाह का कोई नुकसान है? अल्लाह फायदे और नुकसान से पाक है। मगर सुनो, अल्लाह के सच्चे नबी फरमाते हैं जब बेनमाजी को उसकी कब्र में रखा जाता है तो चारों तरफ से कब्र उसको दबाती है। और अल्लाह के रसूल ने अपनी दोनों उंगलियां हाथों की लेकर के ही इशारा किया, फरमाया ऐसे उंगलियों का इशारा किया। मेरी गुनहगार उंगलियां उनकी उंगलियों की तरह नहीं, उनकी उंगलियां बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी हसीन और जमील थी, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए इशारा कर रहा हूं। आका ने दोनों हाथ की उंगलियां आपस में ऐसे मिलाई और कहा देखो ये दो उंगलियां कैसे आपस में घुस गई, तो दोनों तरफ की पिसलियां टूट करके एक दूसरे में ऐसे घुस जाती है। जब बेनमाजी को कब्र दबाते हैं उसकी पूरी कब्र में आग भड़क जाती है, आग। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं 99 सांप अल्लाह बेनमाजी पे मुसल्लत करता है। कितने सांप? 99 सांप। आका फरमाते एक एक सांप की ताकत और कुव्वत का आलम यह है कि अगर वो सांप किसी पहाड़ पे डंक मारे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता है। अगर वो सांप दुनिया में फुंकार दे उसकी गर्मी से सारे इंसान मर जाए। ऐसे ऐसे ताकतवर जिनकी लंबाई 70 साल की मुसाफत है, जिनकी मोटाई पुख्ती ऊंट जो लाल पुख्ती अरब में मोटे मोटे ऊंटों की तरह वो मोटे मोटे हैं और 70 साल फासले के इतने वो लंबे लंबे हैं। एक बार वो डंक मारे तो 1000 साल तक के जहर जिस्म के अंदर घुस जाए और हड्डियां चकनाचूर हो जाए। ऐसे ऐसे ताकतवर 99 सांप अल्लाह बेनमाजियों पे मुसल्लत करेगा। फजर नहीं पड़ी तो वो ज़ोहर तक डसेंगे, ज़ोहर नहीं पड़ी तो असर तक डसेंगे, असर नहीं पड़ी तो वो मगरिब तक डसेंगे, मगरिब नहीं पड़ी तो ऐशा तक डसेंगे, ऐशा नहीं पड़ी तो फजर तक डसेंगे। ये सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा कब्र में डसने का। सोचो अगर सिर्फ 10 मिनट का टाइम निकाल लो नमाज के लिए कितनी मुसीबत से बचोगे, क्या बचोगे। आका फरमाते जब नमाजी को उसकी कब्र में रखा जाता है और सब छोड़ करके चले जाते, बाप भाई बेटे सब छोड़ कर चले जाते हैं, तो नमाजी देखता है, क्या देखता है नमाजी? एक खूबसूरत दुल्हन है, घूंघट डाल करके मौजूद है। वो उसका घूंघट उठाकर कहता है नमाजी तू कौन है? सब छोड़कर चले गए, ऐ दुल्हन तू कौन है? यहाँ दुल्हन का क्या काम? तो वो दुल्हन कहती है मैं तेरी नमाज हूँ। जब मेरा वक्त आता था तो तू सबको छोड़कर अल्लाह की इबादत के लिए मस्जिद आ जाता था, अब सबने तुझे छोड़ दिया है तो मैं तेरा दिल बहलाने के लिए तेरी कब्र में आ गई। फिर अल्लाह के रसूल फरमाते नमाजी के लिए जन्नत का बिस्तर कब्र में लगाया जाता है, जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है और उसकी कब्र को हद्दे निगाह कुशादा कर दिया जाता है और उसकी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बना दिया जाता है और उसको कहा जाता है नम कनौमती अरूस, सो जा ऐसे जैसे पहली रात की दुल्हन आराम से सोती है, वैसे तू अपनी कब्र में सो जा। अब आपके ऊपर है फैसला, नमाजी बनो और इस शान से कब्र में सो या बेनमाजी बनकर अपनी कब्र को जहन्नम के गड़ों में सो। आपके ऊपर। हमारा काम सिर्फ समझाना है, हम आपको मार नहीं सकते, डांट नहीं सकते, आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि ये इस्लामी मुल्क नहीं है। हमारा काम सिर्फ पहुंचाना है। अगर आप अपना भला चाहते हो इतना सोचो, चूंटी काट ले
تو اپنی نیند اڑ جاتی ہے. چونٹی کاٹ لے تو نیند میں ہم بے چین ہوتے ہیں چونٹی کے کاٹنے سے. جب وہ سانپ کاٹیں گے تو کیا ہوگا؟ اور یہ مولوی صاحب کا فرمان نہیں ہے، یہ مولا مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے. نیند میں مکھی چلے نا، مکھی تو مکھی چلے تو بلکہ مکھی ناک پہ بیٹھے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں بتاؤ وہ سانپوں کا ڈسنا کیسے برداشت کرو؟ آج کی اس محفل میں سچی توبہ کرو اور اللہ سے عہد کرو، مولا آج کے بعد نماز نہیں چھوڑنا. پکا عہد کرنا آپ کا کام ہے. اس عہد کی لاج رکھنا اللہ کے کرم پر ہے. تھوڑا آ کر تو دیکھو، سب کے قریب گئے نا، ذرا اللہ کے قریب بھی آ کے دیکھو. سب سے رشتہ جوڑا نا، ذرا اللہ سے رشتہ جوڑ کے. یہ جو تم کہتے ہو نا مولانا پریشان ہے، تکلیف ہے، مصیبت ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ سب کی بڑی وجہ ہے نماز نہیں پڑھتے آپ. بس جس دن آپ نمازی بنو سب پریشانی. نمازی بن کے دیکھیں. ارے اگر ایک کنجوس بخیل کے دروازے پر ایک فقیر ایک دن میں 5 بار مانگنے آئے تو کنجوس دے گا کہ نہیں دے؟ وہ سوچے گا یا کنجوس اور بخیل بھی سوچے گا یا 5 بار ایک دن میں چلا آیا دے دو. جب بخیل کے دروازے پر 5 بار ایک سائل جائے تو بخیل خالی نہیں لوٹاتا، وہ تو جواد و کریم ہے. تم اس کے دروازے پر ایک دن میں 5 بار آؤ گے، وہ کیوں خالی لوٹائے گا؟ گڑ گڑاؤ رو، اس سے بڑا دربار کسی کا نہیں، اس سے بڑی بارگاہ کسی کی نہیں. اور بے چین ہوتے ہو نا، بے چین، یاد رکھنا بے چینی کا علاج تعویذ میں نہیں ہے. میرے آقا جو ہر بے چین دل کا چین ہے، ہر بے قرار دل کا قرار ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. حضرت سیدنا امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے؟ فرمایا ہوا محمد رسول اللہ، اللہ کا ذکر تو محمد رسول اللہ ہے. حضور کو یاد کرو، اللہ تمہیں سکون عطا فرمائے. اسی لیے اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام. لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارے درد رضا کرتے ہیں. نبی ہر بے چین دل کا چین، ہر بے قرار دل کا قرار، ہر بے اطمینان دل کا اطمینان. لیکن جو رسول سب کے دل کا چین ہے، جب وہ نبی بے چین ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ حضور جب بے چین ہوتے تو کیا کرتے تھے؟ آقا فرماتے ہیں جب میں بے چین ہوتا ہوں تو کیا کہتے تھے؟ ارحنا یا بلال، اے بلال میرے دل کو راحت پہنچا. تو بلال کہتے کیسے راحت پہنچاؤں؟ فرماتے تھے اذان دو، ہم نماز پڑھیں گے اور اپنے دل کو سکون عطا کریں گے. تو حضور نماز سے اپنے دل کو سکون عطا کرتے ہیں. اور ہم اپنے دل کا سکون کہاں ڈھونڈیں؟ فلموں میں، گیم میں، اس میں اس میں. اللہ کے بندو قبر اگر بہتر بنانا ہے، آخرت بہتر بنانا ہے، سچی توبہ کرو، بدلو اور عہد کرو. بولو آج سے کتنے لوگ اللہ کو گواہ بنا کر وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑیں گے؟ بھائی ہاتھ اٹھاؤ گے تو بھی فرض ہے، نہیں اٹھاؤ گے تو بھی فرض ہے، لیکن اللہ کو گواہ. ذرا دیکھیے ماشاءاللہ کوئی ایسا نہیں ہے. اٹھائیں تھوڑی دیر اٹھائیں، جیسے طاقت لگاتے ہیں نعرے میں تو عمل میں بھی طاقت لگاؤ. ہاں مردوں کا گیا لیکن عورتیں بھی بڑے جذبات میں ماشاءاللہ وہ بھی ہاتھ اٹھا رہی. یہ اللہ اس سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے مولا. ہاتھ اٹھانا ہمارا کام ہے، ان ہاتھوں کی لاج رکھنا تیرے کرم پر ہے. یہ اللہ سب کو نمازی بنا دے، سب کو نماز کی توفیق عطا فرما. آپ کے اوپر ہے دو راستے ہیں، یا تو نماز پڑھ کے اپنی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا لو، یا نماز چھوڑ کر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا. کیا پسند ہے؟ بولو کیا بنانا چاہتے ہو؟ بولو جنت بنانا چاہتے ہو. اگر قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن گئی تو کیا ہوگا پتہ ہے؟ قبر میں دفن ہوں گے، جب قیامت میں اٹھیں گے تو ایسا لگے گا رات کو سوئے تھے اور صبح کو بیدار ہو گئے.